ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور ایک خزاں رسیدہ درخت کی دو شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، جس سے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مشہور مقولہ ہے کہ زبان کے زخم تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم جو ہے وہ بھرنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جو گہوارہ امن و رحمت ہو، جنت نظیر ہو، فردوس نظر ہو، باہمی الفت و محبت جو کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان میں پیدا ہو۔ اسی لیے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں محدثین نے جو شرح کی، انہوں نے کہا کہ زبان کا لفظ پہلے آیا اور ہاتھ کا لفظ بعد میں آیا، حالانکہ ہاتھ کا لفظ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ سے اگر کوئی حملہ کرے تو آدمی اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن اگر زبان سے حملہ ہو تو آدمی وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ہم ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کو عام زندگی میں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کی آخرت جو ہے وہ تو خراب ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کو فکری، ذہنی اور روحانی بیماریوں میں وہ جو چیز ہے وہ مبتلا کر دیتی ہے۔ بظاہر وہ بڑی معمولی بات ہوتی ہے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنے اہل دل حضرات اور بڑے بڑے ہمارے مفکرین تھے، امام غزالی کے لیول کے، ان سب نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو بیماری انسان کو بدنی بیماری ہوتی ہے، دراصل پہلے وہ روح کی بیماری ہوتی ہے، اور روح کی بیماری جب اپنی زیادتی اس میں ہوتی ہے تو پھر اس کی صورت یا اس کا اظہار جو ہے وہ بدنی بیماری کی صورت میں ہوتا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے اسکالر کے ساتھ، یہ ہے تہمت کے شرعی اور معاشرتی نقصانات جو ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مفتی سید صابر حسین صاحب، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس رضوی، آپ ان سب سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثلا جھوٹ بول دیا، کسی کی عیب جوئی کر دی، کسی کی چغلی کھا لی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی بدگمانی کی، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا، جو سیڈسٹ لوگ کرتے ہیں، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جس کی سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس لفظ کی وجہ سے اسے جہنم میں مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ گہرائی میں پھینکا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی تھی، آپ نے صحابہ سے استفسار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مفلس ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں ہوں گے اور جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا جس سے اس نے زیادتی کی ہوگی۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ارشاد فرمایا تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو تہمت ہے اس کے شرعی اور معاشرتی نقصانات جیسے میں نے عرض کیا اتنے زیادہ ہیں، اور پھر معاشرے میں جو ہے اس کے ساتھ جو غلط فہمیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اس سے پھر ایک نفرتیں جنم لیتی ہیں اور نفرتوں کے نتیجے میں پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس کے معاشرتی کیا نقصانات ہیں، اس کے شرعی کیا نقصانات ہیں، تہمت آدمی کیوں لگاتا ہے، تہمت سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب، پہلے تو مجھے بتائیں یہ تہمت ہے کیا عربی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، تہمت، بہتان، الزام لگانا یہ مترادف الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے جو تہمت کی تعریف بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کی جانب ایسی بات یا ایسے کام کو منسوب کرنا جو اس نے نہ کیا ہو، یہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہوں کی فہرست ہمیں دی، مختلف احادیث کریمہ کی روشنی میں جو ہمارے سامنے ایک فہرست بن کر آتی ہے، ان میں تہمت اور بہتان لگانا بھی ہے، اور یہ حرام قطعی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم آیات کریمہ کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں تہمت کے حوالے سے دو صورتیں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک سورہ النساء کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جس شخص نے بھی کوئی گناہ کیا یا کوئی خطا اس نے کی اور پھر اس کو کسی ایسی ذات کی طرف یا ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیا کہ جس نے اس کو نہیں کیا، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا اس نے گناہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بہتان کی پہلی صورت یہ آئی کہ ایک گناہ کا کام خود کرنا اور اسے دوسرے کی طرف منسوب کر دینا۔ تو یہ بھی بہتان کی کبھی ترین صورت ہے، یعنی بہتان میں بھی شناعت کے اعتبار سے یہ کبھی عمل ہے کہ ایک تو گناہ کرنا، یہ بذات خود ایک اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اور پھر اس گناہ کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے اس پر بہتان لگا دینا، تو یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت ہمیں یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے نا کہ ایک بات میں نے آپ سے سنی اور آگے جا کے میں نے جہاں بیان کی اس کو بالکل الٹ دیا اور بالکل اس کا مختلف مفہوم چینج کر دیا، اور مقصد یہ ہو کہ احباب میں، رشتہ داروں میں کوئی غلط فہمی پیدا کر دی جائے۔ تو یہ جو دوسری آیت کریمہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے ضمن میں یہ صورت آ جائے گی کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جو کسی مومن یا مومنات کو اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، ایسی بات کو منسوب کر کے جو یا ایسے کام کو منسوب کر کے ان کی جانب جو انہوں نے نہیں کیا، تو فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اور مبین یعنی واضح انہوں نے گناہ کیا۔ تو یہ جو صورت جو آپ نے فرمائی، یہ صورت اس آیت کریمہ کے ضمن میں آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بہتان معاشرتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے۔ ٹھیک، شرعی اعتبار سے تو اس کی حیثیت جو ہے وہ ہے، قانونی اعتبار سے بھی پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 499 ہے اس میں
آپ تو خود اس شعبے کے ہیں، تو اس میں سلینڈر اور لائبل کے عنوان سے کہ تحریری طور پر یا زبان کے طور پر یا اشارتاً یا کنایتاً کسی بھی صورت میں کسی بھی ذات کی طرف، شخص کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا یہ قانوناً جو ہے یہ جرم ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سزائیں جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہتان صرف جو ہے وہ شرعی اعتبار سے نہیں، اگر ہم انٹرنیشنلی بین الاقوامی قوانین کا بھی مطالعہ کریں، حدود لاز جو ہمارے ہیں اس میں بھی ہے، ٹاٹ کے تحت جو ہے یہ ایک قابل تعزیر جو ہے جرم ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں بہتان کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اس کی انتہائی مذمت بیان کی گئی، جیسا کہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ زبان سے لٹکائے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر جھوٹا بہتان یا الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سمجھیں کہ بہتان کی جو شناعت ہے صرف دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اثرات بد آخرت تک جو ہے انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، معاشرتی نقصانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی نقصانات میں سب سے بڑے دو نقصان یہ ہیں کہ جس پر بہتان لگایا جا رہا ہے اس کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت جنم لیتی ہے، اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جس نے بہتان لگایا ہے اس سے پھر اس کا جنگ و جدار اور لڑائی اور معاشرے کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت اس میں نقصان کی یہ بھی ہے کہ جو بہتان لگا رہا ہے ظاہری بات ہے وہ ایک کذب سے کام لے رہا ہے، تو اس کا کذب اس کی اپنی ذات کے اہمیت کو اور عزت کو پامال کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے معاشرے میں جو بہتان لگا رہا ہے اور جس پر لگایا جا رہا ہے، ان دونوں کی عزت اور قدر کی پامالی کا سبب ہے۔ اگر وہ سچا ہو تو پھر کیا صورت ہوگی؟ وہ سچا بھی ہو تو پھر اس کو جائز راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ بھی بہتان کی نوعیت سے ہے کہ کس حوالے سے بہتان ہے۔ صحیح۔ بعض بہتان ایسے ہیں کہ جیسے کسی پر بدکاری کی تہمت ہے تو اس میں پھر جائز راستہ یہ ہے کہ 4 گواہوں کو پیش کر کے وہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے بارے میں عیب پر مطلع ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ اس کے عیب کے مطلع ہونے پر اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ پس پشت لوگوں سے باتیں کرے گا، ٹھیک، اور لوگوں کے درمیان اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی جو عیب ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کرے گا تاکہ وہ شخص اس عیب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اس پر تائب ہو اور اس گناہ سے بچے۔ بہتانوں میں سب سے بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس لوگ باتوں میں کہتے جو قرآن چاہے بھی آیا ہے، حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی منسوب کر دیا جاتا ہے، اسی حدیث پاک میں بھی منسوب کر دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چھوٹی باتیں لکھ کر نیچے حدیث لکھ دیتے ہیں، نیچے فلانے کا کسی بزرگ کا نام لکھ کر ان کی طرف وہ بات منسوب کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے تمام ہی محدثین نے متواتر کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بہتان کی سب سے خطرناک قسم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بہتان یا جھوٹ منسوب کر دینا، جس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات جو شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے، لوگ اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر اور آگے بیان کرنا شروع کر جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ ایک حدیث پاک کے مفہوم یہ ہے کہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی، اور ان میں ایک یہ ہے کہ کسی عورت پاک باز پہ بہتان لگایا جائے۔
اور یہاں تو یہ بہت عام ہوتا ہے، اکثر اوقات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اس مسئلے کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ ارشاد۔ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامنہ پر الزام لگائیں تو پھر وہ گواہ پیش کریں 4 گواہ۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو قرآن نے فرمایا فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا شہادۃ ابدا، پھر اس الزام لگانے پر اس کو سزا دی جائے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اتنا بڑا اس نے الزام لگایا کہ ایک پاک دامنہ کو اس نے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کسی پر بے گناہ عورت ہے اس پر الزام لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا برا جانتے ہوئے اس کی سزا خود قرآن پاک نے مقرر فرما دی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ارشادات اگر دیکھتے ہیں تو اس حوالہ سے آپ نے اس کو وضاحت سے بیان بھی فرمایا اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ خود فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا واللہ و رسول عالم۔ غازی صاحب اس لفظ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سینکڑوں حدیث کے اندر صحابہ کرام کے یہ جملے ملتے ہیں جس سے ہمیں توحید کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا دونوں کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ لندن میں ایک کتاب میں نے پڑھی اور وہ ہمارے پاکستانی ایک مسلمان نے انگریزی میں لکھی، اس نے وہ ساری حدیث جمع کر دی جہاں صحابہ کرام نے کہا اللہ اور رسول عالم۔ جی ایک میرے پاس بک ہے، وہاں پر بھی سینکڑوں حدیث انہوں نے جمع کی ہیں اس ملک۔ یعنی ہر بات کے جواب میں صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ علوم تھے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ یا صحابہ اپنی عاجزی بھی اور اللہ اور اس کے رسول کا دونوں کا ذکر کر کے اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں ایسے جملے بولتے ہو جو اس کو ناپسند ہیں تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ عرض کیا حضور اگر اس کے اندر پائے جائیں؟ فرمایا پائے بھی جائیں تو پھر بھی کہو گے تو غیبت ہے، اگر نہیں پائے جاتے پھر کہتے ہو تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ اب تہمت کے بارے میں بڑی واضح بات ہے کہ تہمت لگانے والا اس کی توبہ بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ اس کو توبہ کرنے کے لیے جن کے سامنے اس نے تہمت لگائی تھی جا کے ان کو واضح کرنا اس پر ضروری ہوگا، اور جس پر تہمت لگائی ہے جا کے اس سے معافی مانگنا ہوگی۔ اور پھر وہ حدیث پاک کے صرف یعنی میں تو حیران ہوں یہ کتنا نازک موقع ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ سوتا بہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اس کی غیبت کی ہے، تہمت لگائی ہے، تم جاؤ اپنے بھائی سے معافی مانگو جا کے اور اس سے کہو تمہاری دعا کریں، معافی مانگو۔ اور دیکھیے ہمارے صوفیہ بزرگوں کا طریقہ دیکھیں، شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ اس کا بیٹا تھا تو وہ لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، رات تہجد کے وقت سوئے ہوئے ہیں، یہ اس وقت نماز نہیں پڑھتے۔ وہ فرماتے ہیں آپ سے بہتر ہیں، وہ غیبت تو نہیں نہ کر رہے کسی کی۔ تو کتنی مطلب ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ بزرگوں نے اس چیز پر زور دیا اور توجہ دی۔ تو جو بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اس کو توبہ سے پہلے لوگوں کو بھی بتانا ہوگا، جس پر بہتان لگایا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ تہمت لگانے والا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک دانا کے پاس ایک آدمی جا کے بتاتا ہے کہ جی فلاں جو آپ کا دوست ہے نا اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یار آپ نے یہ 3 گناہ ابھی ایک ہی محفل میں کر دی ہیں، آپ نے اس کی یہ برائیاں بیان کر کے اس کی میرے دل میں نفرت ڈال رہے ہو۔ دوسرا میرا دل دنیا سے الگ تھا، میں دنیا سے جدا تھا، تو مجھے دنیا میں مصروف کر رہا ہے اس کی غیبت کر کے۔ اور تیسرا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس پر تہمت لگا کر اور اس کی غیبت کر رہے ہو تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تو یعنی ایک ہی وقت میں یہ 3 گناہ ہو رہے ہیں۔ تو تہمت لگانے سے انسان دنیا بھی اپنی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے، ظاہر بات اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اس سے دوریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ ہے ہی نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پر کوئی شرک کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اسی طرح ناحق قتل کرتا ہے، اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی پر بہتان لگانا، اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک مفتی صاحب، یہ ذاتی میں تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں دنیا اس کی میرا خیال ہے بنیادی وجہ یہ معاشرے میں کیوں اب اس کے برائی اس کو سمجھا نہیں جا رہا کہ جن لوگوں نے جن کے ذمہ یہ تبلیغ تھی وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ٹھیک دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ لوگ کانوں سے نہیں
بنتے لوگ آنکھوں سے بنتے. جی، انسان کو ہر ایک کو اپنی اس اعتبار سے تربیت کی ضرورت ہے، اور آج اس کی انتہائی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو تہمت ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، کہ توبہ کی صورت میں اس کا کفارہ موجود ہے. اب آج کے زمانے میں جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ آپ سنیں لوگوں میں پذیرائی ہوئی ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو ایک تہلکہ مچایا گیا ہے، اس کے بعد تو تہمت ایک عام چیز بن گئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے کہ ہم اگر کسی پر تہمت بھی لگاتے ہیں تو وہ چند لوگوں تک وہ تہمت پہنچتی تھی، لیکن اب تو 1 منٹ میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں بس سوشل میڈیا پہ ایک بات ڈال دی جاتی ہے اور وہ جو ہے پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں میڈیاز کے اندر ہمارے سیاسی جو زعماء ہیں، اسی طرح دیگر جو افراد ہیں، وہ اس معاملے میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ زعماء زوم سے ہے تو پھر تو یہ ہیں جی. تو یہ جتنے بھی ہیں تو ان میں یہ چیز، یہ خصلت جو ہے زیادہ پائی جاتی ہے. اب تہمت جو ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک سماجی برائی بھی ہے. سماجی برائی اس اعتبار سے ہے کہ کئی گھرانے ایسے ہیں جو تہمت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. خاص طور پر خواتین پر، جو ہماری بہنیں ہیں، ان پر بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے جب تہمت لگا دی جاتی ہے تو اس کے اثرات بد بہت دور تک چلے جاتے ہیں. طلاقیں کتنی ہوتی ہیں اس وجہ سے. اور یہ شیطان کا سب سے آسان حربہ ہے کہ وہ گھر کو جو ہے برباد کرے اور پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر آ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں لب کشائی نہ کرے، بلکہ اگر کسی کے اندر عیب ہے تو اس عیب کو ہم دوسروں پر ظاہر کرنے کی بجائے اس کے پاس جا کر اس کو ہم کہیں کہ آپ اس عیب کو اپنے اندر سے دور کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے گا. تو تہمت جو ہے دراصل کسی پر ایک تو جھوٹی بات کو منسوب کرنا، کئی دفعہ اس میں وہ بات ہوتی بھی ہے تو اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی سچی بات ہے تو اس کو. صاحب کالر انتظار میں ہے، میں لے لوں. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب قاری محمد زمان الوی بول رہا ہوں. جی جناب فرمائیں قاری صاحب. جی بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. تو میرا سوال ہے بھائی صاحب کہ یہ تہمت لگانے کے روحانی طور پر کیا نقصانات ہیں اور کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے یا صرف توبہ سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پتہ لگتا. نیکسٹ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے. جی جی اللہ پاک آپ کو تندرستی دے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تمام جتنی اپنا صبح نور کی ٹیم ہے تمام کو اللہ پاک مہربانی کرے تمام. آمین آمین. بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جی آمین. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، دینی تعلیم بھی پڑھا ہوا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھا ہوا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا لیکن وہ غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی. ان دونوں کی سزا اور جزا کیا ہے؟ یعنی دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں غیبت کرتے ہیں، پڑھا اور ان پڑھ دونوں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور اس جو برائی ہے یا یہ جو انسان کی کمزوری ہے اس کے بارے میں، اس کے نقصانات پہ فردر کہ یہ کیوں انسان کرتا ہے، تہمت وہ کیوں لگاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس پہ بات ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی اور فقیہ امت ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کا دین اور اس کا ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر لوٹ کے آتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں وہ بازار میں جاتا ہے، کسی سے کہتا ہے تم ایسے ویسے ہو. جب وہ کسی سے ملتا ہے، کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کو کہتا ہے تم نے یہ کیا، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، اور یہ کرتا چلا جاتا ہے. اور کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، لوگوں کے بارے میں رائے
دیتا رہتا ہے، کسی کا گلہ، کسی کا شکوہ کرتا ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مذاق اڑایا، اور یہ سب کچھ کر کے سارا کچھ شام کو جب وہ گھر کی طرف آتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دین اور ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو کے وہ واپس گھر کو لوٹتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی اہمیت جو ہے ہم معاشرتی طور پہ سمجھتے ہیں معمولی ہے، ٹھٹے میں مذاق میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، جن کے اثرات انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور زبان کی لغزش کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر لیتا ہے یا اس طرف اپنے قدم اٹھا لیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ پہلے میں مفتی صاحب سے سوالات کے جواب لے لوں۔ جی مفتی صاحب، انہوں نے پوچھا تھا عیسیٰ خیل سے کہ اس کے روحانی نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، تہمت لگانا بنیادی طور پہ قلبی اور روحانی بیماری ہے، ٹھیک، اور ہر برائی کے جو ہے وہ منفی اثرات انسان کی روحانیت پہ جو ہے پڑتے ہیں، تو تہمت کے بھی اس کے اثرات بد ضروری طور پہ پڑیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا مفہوم ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا آ جاتا ہے، ایک نقطہ آ جاتا ہے، ایک نشان پڑ جاتا ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں فرمائی، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں، کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا دل پھر شفاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ متواتر تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوشن کے ساتھ وہ گناہ کرتا رہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، استطاعت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نفس امارہ کا جو ہے وہ قیدی بن کے رہ جاتا ہے۔ اب وہ سوال تہمت جو ہے اگر انسان اس کی عادت بنا لے تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اور اس گناہ کے اثرات جو ہے دل پہ پڑتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ روحانی اعتبار سے اس قدر بیمار ہو جائے گا کہ حق اور باطل کی جو تمیز ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں تہمت یا غیبت کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا فرق کیا رہے گا؟ دیکھیں، گناہ تو سب کے لیے گناہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کر اور سمجھتے ہوئے بھی اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی شناعت میں جو ہے اس کی شدت میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ لا علمی خود ایک گناہ ہے۔ اچھا، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک ارشاد فرمائی کہ طلب العلم فرید علی کل مسلم، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ جس علم کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے معاملات انجام دے سکے، اسے خیر اور شر کے بارے میں پتہ ہو۔ جی مفتی فاروق القادری صاحب، انہوں نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ صرف توبہ ہے یا توبہ کے علاوہ بھی علاج؟ جی، توبہ کے علاوہ جس پر تہمت لگائی ہے یا بہتان باندھا ہے، جا کر اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے معافی طلب نہ کی اور یوں ہی توبہ کرتا رہا تو پھر یہ توبہ اس لائق نہیں ہے کہ قبول ہو، جب تک کہ وہ شخص زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ شخص جس پر تہمت لگائی ہے بالفرض وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ نیکیاں اتنی کثرت سے کرے کہ اگر کل قیامت اس جرم کے بدلے اس کی نیکیاں اسے دے بھی جائیں تو پھر بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ نیکیاں بچیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس پر تہمت لگائی ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے اصالِ ثواب اس کثرت سے کرے کہ وہ راضی ہو جائے اور وہ اس کی غلطی کی وجہ سے معاف کر دے۔ قاضی صاحب، بہتان اور تہمت میں سب سے خطرناک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اکابرین دین سے متعلق کوئی غیر شرعی یا غیر مناسب بات منسوب کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے، آپ نے ان جادوگروں کی کتابیں چھین کر اپنے ممبر کے نیچے دفن کر دیں۔ آپ پردہ فرما گئے
تو شیطانوں نے وہ کتابیں نکال کر دوبارہ لوگوں میں پھیلا دیں اور کہا یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بل بوتے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی حکومت کرتے تھے، قاہر سلطنت قائم کیے ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ پھر وہ جادو عام کر دکھایا۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس کو تہمت قرار دیا گیا، اور اس تہمت کی وجہ سے ان لوگوں کو اور ان شیطانوں کو اور جن لوگوں نے اس تہمت پر چل کر سارے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، ان کے لیے بڑی سخت سزا کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون نے آپ پر تہمت لگائی تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت جس نے تہمت لگائی اور بہتان باندھا اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو اس وقت تک دوزخ میں جلائی رکھو اور سزا دیتے رہو جب تک جو اس نے تہمت لگائی تھی وہ ثابت نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے نہ وہ ثابت کر سکتا ہے اور نہ اس کی سزا ختم ہوگی۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ مثلاً ایک تو ہے تہمت، اخلاقی کوئی تہمت، ایک یہ ہے کہ آپ جا کے کہہ دیں اب میرے بارے میں کہیں غازی صاحب نے یہ کہا ہے، جھوٹ بول دیں آپ، وہ بھی تہمت میں شمار ہوگا؟ جی بالکل، اس طرح یہ کوئی ایسی بات جو دوسرے کی طرف منسوب کر دینا، اس نے نہیں کہی ہے، آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بھی ہے اور یہ تہمت کی صورت بنتی ہے۔ ٹھیک۔ اور غازی صاحب اس کے پیچھے اگر آپ جس طرح آپ نے آغاز میں کہا تھا، یہ ساری باتیں اس کے اندر ابتدائی طور پر یہ زبان کا اس میں استعمال ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے زبان کے صحیح استعمال پر، حفاظت کیا۔ جی، اور یہ اب دیکھیں بہتان ہے، گالی گلوچ ہے، کوئی بھی اچھا حدیث پاک ہے نا، دو جبڑوں کے درمیان، جی بالکل آپ کا فرمان ہے، اس کی مجھے کوئی ضمانت دے دے تو میں اس کو بالکل فرمایا یہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، اور آپ نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، تو جو اس کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ بڑی قابل غور بات ہے غازی صاحب، جب ایسی حدیث آتی ہیں، الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ ضمانت دینے کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو ضمانت دیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، نہیں اور میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ اکبر، اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو ہمارے نبی اگر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی جنت کے مالک بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی بتائیں کہ جنت میں، اچھا وہ جو حدیث پاک یہاں چونکہ وہ ریلیونٹ ہے، اللہ الموتی وانا القاسم، تو یہ قاسم جنت کے لیے بھی قاسم ہے، یہ صرف دنیا کی چیزوں کے لیے؟ بہت خوبصورت بات کی طرح آپ نے توجہ دلائی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موتی کے لفظ بھی ہیں اور یوتی کے لفظ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں واللہ یوتی و انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر علماء سے پوچھئے کہ یہاں آگے معمول ذکر نہیں کیا کہ میں کیا کیا بانٹتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے آگے کسی چیز کا ذکر نہ کر کے یہ بتایا کہ ساری کائنات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں مصطفیٰ بانٹ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس میں علم بھی آ رہا ہے، ہر دولت دنیا اور آخرت کی، جنت بھی اسی میں شامل ہے، نعمتیں بھی اس میں شامل، دنیوی اور اخروی دونوں نعمتیں۔ زہری صاحب نے بڑی خوبصورت، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل جی زہری صاحب نے بڑی خوبصورت، یہاں آج کل تو نعت خوانی بڑی فیشنیبل سی آ گئی، لیکن ہمارے پرانے جو نعت خواں تھے بڑے خوبصورت جملے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا پنجابی میں کہ نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھاندے یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے دے رہا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا کہ جنت میں لے جانے والے اور دوزخ میں جانے والے کون سے عمل ہیں ہمیں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں خصوصاً جو جنت میں لے جانے والی ہیں، فرمایا وہ اللہ کا ڈر تقوی ہے، اور دوسرے فرمایا حسن اخلاق، یعنی آپ کا اچھا اخلاق اور خوف خدا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اور فرمایا دو چیزیں آپ کو جہنم کی طرف کثرت سے جو لوگ جاتے ہیں ان میں دو چیزیں ہیں، وہ عرض کیا گیا وہ حضور کون سی ہیں؟ فرمایا الفم والفرج، اس میں انسان کا منہ یعنی اس کی زبان، اس کا غلط استعمال اور اس کی شرمگاہ، ان کا غلط استعمال انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بولتے وقت خصوصاً زبان پہ پہرا دینا چاہیے۔ ابھی جس طرح بتایا جاتا میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے جو کچھ زبان پہ آتا ہے، اور خصوصاً آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہر ایک کے پاس موبائل ہے، نیٹ کا استعمال ہے، فیس بک کا استعمال ہے، ان چیزوں میں اب بہت زیادہ جو ہے اس گناہ کا جو رواج عام ہو چکا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے ہمیں بھی خصوصاً میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے پروگرام جو ہو رہے ہیں ان میں کم از کم اصلاحی پروگرام ضرور ہونے چاہیے، جس پہ اخلاق پہ مبنی پروگرام کیے جائے تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے
آج وہ والدین کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کالر ہے میرے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غازی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، جی فرمائیں، سوال فرمائیں۔ جی میں سن رہا ہوں سر، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے۔ آپ کا پروگرام سر بہت اچھا لگا۔ میں غلام محمد بات کر رہا ہوں سر، خوشاب سے سر۔ جی بھائی بتائیں سوال۔ ہاں سر، آپ کا صبح جب نماز پڑھ کے پروگرام سنتے ہیں بہت مزہ آتا ہے سر۔ بہت سے بڑی مہربانی۔ اور سر میرا سوال یہ ہے کہ جو لگدا کسی لگدے پہ بہتان لا دے اس کا مطلب سزا کیا ہے جو آگے اس کی جس کے اوپر لگایا جائے اس کی؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ سمیہ وان بات کر رہی ہوں جی، فیصل آباد سے۔ جی بیٹا بتائیں سمیہ۔ یہ قاری محمد یونس صاحب سے میرا سوال ہے۔ جی بیٹا، یہ جو ہم دوسروں پہ تہمت لگا دیتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں، ہمیں یعنی کہ وہ دوبارہ لوگ وہ انسان نہیں ملتے، تو ہم ان کا یعنی کہ کفارہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک انسان۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، اس پہ تہمت لگائی تھی، تو آپ کفارہ اس کا کیا ہوگا؟ جی پہلے وہ مفتی صاحب نے فاروق القادری صاحب بتا دیا ہے کہ اب اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اب وہ دعا کرے اور نیک عمل کرے، اور خصوصاً اس کے لیے اصالہ ثواب کرے، اور اس کے نام پہ صدقہ بھی اگر کر دے، اس کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف سے اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ تحفہ پہنچائیں گے تو یقیناً صدقہ جاریہ کوئی کر دے، اس کے نام پہ نلکا اس کی لگوا روح دے، خوش ہوگی اور ان کے لیے وہ بخشش کا سامان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا، یہ پنجابی سمجھتے ہیں، آپ کم سمجھتے ہوں پنجابی، آپ اہل زبان ہیں۔ اچھا چلے، وہ کہتے ہیں لگدا لگدے پہ الزام لگا دے، لگدا لگتے سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں بتائیں، اس کی وضاحت کر دیں، یہ واقعی میں یہ مشکل ہے۔ رشتہ دار پہ الزام لگا دے، یہ تو میں نے آپ عرض کیا کہ یہ تو ایک سماجی اور خاندانی برائی ہے جو ہمارے ہاں یہ ایک عمومی رویہ بن چکا ہے، خاص طور پر جب ساس اور بہو کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح خاندانوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے پر بغیر کسی وجہ کے جو منہ میں آتا ہے وہ الزام تراشی کر دی جاتی ہے، تو یہ اس سے خاندان بگڑتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، تو اس سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ جو حدیث مبارک ہے، قاسم سے مراد کہتے ہیں علم تقسیم کرنے والے، وہ اس کو تخصیص کرتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو عربی کا بھی ایک اصول ہے، بلکہ فقہ اسلامی کا اصول ہے کہ کوئی لفظ جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، حقیقی اور مجازی، تو جب تک حقیقی معنی لینا ممکن ہو ہم مجاز کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ قاسم کا جو ہے حقیقی معنی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ تقسیم کرنے والا، اور تخصیص نہیں ہے، تو یہاں پر ہم حقیقی معنی لے کر عام لے لیں گے، عمومی طور پر لیں گے، اس کو خصوصی طور پہ نہیں لیں گے، بلکہ اس سے ہر چیز مراد ہے۔ اور ہمیں تکلیف کیا ہے یعنی لوگوں کو کہ اللہ دینے والا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لینے والے جو وجہ تخلیق قرآن کی سینکڑوں آیات موجود ہیں، آپ دینے والا اور لینے والا، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ کا ربو کا فتردہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی اتنی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ کی جب شان اور عظمت اور آپ کے منصب کو بیان کیا گیا تو فرمایا گیا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ یہاں سے بھی نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات جو ہیں ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک حدیث پاک ہے جس کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عظیم عاشق رسول تھے، وہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے قریب سے گزرا، تو لوگوں نے دیکھا وہ بہت نحیف اور کمزور ہے، تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں دبلا ہوتا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ جو دبلا پتلا صحت خراب ہوئی ہے غلط کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ صحابہ کرام سے فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی، اور فرمایا کہ شاید تم نے یہ نہیں سوچا، ہو سکتا ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے میں محنت کرتا ہو اور روزی حلال کمانے میں کرتا ہو محنت، اور اس وجہ سے دبلا ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں محنت کرتا ہو اور ایسا ہو گیا، تو یہ جہاد ہے۔ اور اس طرح فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو، اپنی جان کے لیے محنت کرتا ہو،
محنت مزدوری کرتا ہو اور تاکہ لوگوں سے وہ بے نیاز ہو جائے اور کسی کے سامنے اس کو دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے. فرمایا ایسا کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. یعنی گمان مومن کا یہ ہے کہ نیک گمان کرے. بالکل، یہ اصل میں اس کا لب لباب یہی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظن المومنین خیرہ. اچھا، تہمت کی بنیاد ہی جو ہے وہ شک ہے، وہم ہے کہ بعض اوقات وہم ہوتا ہے کسی کے بارے میں یا شک پڑ جاتا ہے تو بندہ تحقیق کے بغیر اس پر یہ تجسس کا معاملہ بھی مفتی صاحب ذرا ڈسکس کرتے ہیں. یہی سارے معاملات. ایک ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تجسس میں جاننا چاہتا ہوں کہ فلانا کیا ہے، فلانا کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ایک بہت لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ سنے ہیں فلاں کے بارے میں، وہ ایک دم سارے سننا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی تجسس تو بنیادی طور پہ یہ کیا اوریجن ہے، اسی میں غیبت آ جاتی ہے، اسی میں جھوٹ آ جاتا ہے، اسی میں بہتان تراشی آ جاتی ہے. گویا کہ یہ ایک جو ہے، ہاں جی، اور یہیں سے سارے معاملات یعنی اخلاقی برائیاں جو ہیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہم اور شک کو دور کرنے کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے بہت بہترین علاج ہمیں عطا فرما دیا. وہ فرمایا کیا کہ ظن المومنین خیرہ. معروف حدیث ہے کہ کسی بھی مومن سے جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ یہی فرض کریں کہ یہ مومن سچا بھی ہے، یہ مومن عبادت گزار بھی ہے. مومن ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے جب تک کہ اس کا کوئی عیب اللہ نہ کرے ظاہر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس وقت تک اچھا گمان رکھے. جب اچھا گمان رکھے گا تو پھر تہمت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ تہمت کا آغاز ہی وہم اور شک سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر شاید یہ مسئلہ ہے، اور پھر بندہ جو ہے بغیر تحقیق کے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے. مفتی صاحب، اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ تہمت لگانے کی تہمت لگانے کی ایک تو میں نے عرض کر دی آغاز میں ہی کہ اگر 4 گواہ موجود ہیں تو پھر وہ اپنے دعوے کو پیش کر سکتا ہے، اس کی اجازت ضرور ہے. اسی طرح ایک اس کی استثنائی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص جس میں وہ عیب موجود ہے اور اس کی وجہ سے دین کو یا معاشرے کے اجتماعیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو دین کو اور اجتماعیت کو نقصان سے بچانے کے لیے اس شخص کے عیب کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے. امام غزالی نے فرمایا کہ اگر حکمران ظالم ہو یا اس کو ظلم ہو تو اس کو جو ہے اس کو کیا ہے یعنی انویل کرنا، اس کو کھولنا، یہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو ہمارے محدثین نے ایک علم وضع کیا ہے اسماء الرجال. اس میں راویان حدیث کی زندگی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کے فسق، اس کے کذب، اس کی عدالت پر بحثیں ہوتی ہیں. حالانکہ اگر ہم بالعموم دیکھیں تو کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں اجتماعیت کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے کہ وہ غلط دین کی تعلیمات ان تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے علم وضع کیا گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. مجھ سے آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی تحریف، یعنی دین میں تحریف اگر ہو رہی ہو. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان حال کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال سورۃ الزخرف کی کل کتنی آیات ہیں؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا حضرت میرا شاہ محمد موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس لاہور میں ہے، ایڈورڈ روڈ پہ، ہائی کورٹ کے نزدیک، جہاں انکم ٹیکس اور اس کا کسٹم کا آفس ہے، اسے بالکل ملک ہے. یہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: ظفر اللہ کمالیہ، غلام مرتضیٰ لاہور، غضنفر علی اسلام آباد، عثمان علی شیخو پورہ، عمران صدیقی اوکاڑا، محمد فاروق ٹیکسلا، احمد وقاص ملتان، سید اظہر الحسن فیصل آباد، خان زمان چکوال، امجد بھٹی راول پنڈی، وحید مراد سیالکوٹ، سمیع احمد خان کراچی. آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے. کتاب الشفا سے جی آدھے سر کے درد کا علاج ہے. اگر کسی شخص کے آدھے سر میں درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد درد ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں: پاک دامنی کا ثمرہ ضیافت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے. آج کے روزنامہ 92 میں تہمت کے شرعی اور معاشی نقصانات کیا ہیں یہ بھی ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور عقائد کی اصلاح کے لیے اتنی لازوال اور بے مثال خدمات ہیں آپ کی
کہ جن کا احاطہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہو رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں پوری طور پر ان علوم کی ابھی تک واقفیت ہی نہیں ہے جن پہ انہوں نے اپنا قلم اٹھایا تھا، اور زندگی بھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر صغیر میں ان کی جو خدمات تھی. مجھے ایک مصرع یاد رہ گیا قاضی عبدالنبی کوکم رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا ایک منقبت جو لکھی تھی اعلیٰ حضرت کی، اس میں ایک مصرع تھا 1968 میں نے سنا تھا، اس لیے اب بھول گیا، کہ لہلہاتے ہیں میرے دیس میں آج تیری نعت نبی کے روشن پھول. تو ان کی یہ خدمات جو ہیں اس لیے وہاں بھی شریک ہونا چاہیے. انشاءاللہ احباب سے وہاں ملاقات ہوگی کراچی میں کل بھی. ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اس نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. میرے تینوں مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں، کیونکہ یہ نعرہ وہ ہے جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں، پاکستان کے دشمن اندرونی ہوں یا بیرونی، ان کو بڑی سے تکلیف پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے دل میں تو ایسے تیر کی طرح یہ چپتا ہے، لیکن یہ نعرہ تھا، لگا تھا تو پاکستان ہم نے بنایا تھا، یہ لگائیں گے تو پاکستان بچے گا. تو اس لیے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، زوردار نعرہ لگے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول